ابوالاسر حفیظ جالندھری۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور مقبول رومانی شاعر اور افسانہ نگار تھے، جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت دوام پائی۔ ملکہ پکھراج نے ان کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں کو گا کر شہرت دی۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ حفیظ جالندھری ہندوستان کے شہر جالندھر میں 14 جنوری سن 1900 میں پیدا ہوئے۔ آزادی کے وقت 1947 میں لاہور آ گئے۔ آپ نے تعلیمی اصلاحات حاصل نہیں کی، مگر اس کی کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پورا کیا۔ انہیں نامور فارسی شاعر مولانا غلام قادر بالگرامی کی اصلاح حاصل رہی۔ آپ نے محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ حفیظ جالندھری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ حفیظ جالندھری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوے کا احیا کیا، جس پر انہیں فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا۔ حفیظ جالندھری کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ اس ترانے کی تخلیق کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ حفیظ جالندھری نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا، اور حکومت پاکستان نے اسے 14 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ حفیظ جالندھری کی شاعری کی خوبی اس کی غنائیت ہے۔ وہ خود بھی مترنم تھے، اس لیے انہوں نے ایسی لفظیات کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ غنائیت کا سبب ان کی گیت نگاری بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوجی گیت لکھے تھے، اور گیت کو بھی انہوں نے نئے پیکر عطا کیے۔ شاید اسی لیے آج تک حفیظ جالندھری کی شناخت ابھی تو میں جوان ہوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک پر اثر گیت ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور سامع کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ حفیظ کی غزلوں کا سرمایہ کافی ہے، اور حفیظ خود کو غزل گو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے غزل میں بہت سے نئے تجربات کیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیس زبان کا استعمال کیا اور گرد و پیش کے واقعات کو اپنی غزلوں کا موضوع بنایا۔ ایک طرح سے انہوں نے غزل کو فطری پوشاک عطا کی۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ملتی ہے۔ حفیظ جالندھری علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، اکثر اقبال کے ہاں حاضری دیتے۔ علامہ اقبال نے جب 1926 میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تو آپ کی انتخابی مہم میں حفیظ جالندھری اکثر آپ کے ساتھ رہتے۔ حفیظ نے اپنے مضمون حفیظ کا اقبال میں جہاں علامہ اقبال سے ان کی بے تکلفی کا ذکر کیا ہے، وہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک روز اقبال نے علی بخش کو جالندھر بھیج کر مجھے لاہور طلب کیا اور کہا کہ حفیظ تم میرا مرثیہ لکھنا۔ حفیظ تحریر کرتے ہیں کہ اقبال نے ان سے شاہنامہ اسلام میں سے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار سنانے کی درخواست کی، جسے انہوں نے قبول کیا۔ حفیظ جالندھری کی شعری اور نثری تصانیف میں نغمہ زار، تلخہ بائے شیریں، سوز و ساز، بہار کے پھول، تصویر کشمیر، حفیظ کے گیت اور نظمیں، شاہنامہ اسلام، بزم نہیں رزم، چراغ سحر، تصویر کشمیر، افسانوں کا مجموعہ 7 پیکر، معیاری افسانے، سندھ باد جہازی، تہجد کی مناجات شامل ہیں۔ پاکستان کے قومی ترانے
اور شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جالندھری 21 دسمبر 1982 کو لاہور پاکستان میں 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔